السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء کرام بھیجے، اور انہی عظیم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کئی مقامات پر موجود ہے، اور یہ ہمیں ایمان، صبر، توکل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھنے کا درس دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے کئی سو سال بعد کا ہے۔ اس وقت کے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ شروع میں سب لوگ ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے شرک کرنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے نیک بزرگوں کی وفات کے بعد ان کے مجسمے بنانا شروع کر دیے، اور پھر آہستہ آہستہ ان بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہ سب دراصل پہلے اللہ کے نیک بندے تھے۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ ان کی یادگار کے لیے مجسمے بناؤ۔ بعد میں آنے والی نسلوں نے یہ سمجھا کہ یہ بت ہی سب کچھ ہیں جو کہ ہمیں نفع اور نقصان دے سکتے ہیں۔ یوں وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ بت تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، نہ یہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی تمہارا کوئی نقصان کر سکتے ہیں۔ اصل معبود ایک اللہ ہے جو سب کچھ پیدا کرنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بات سن کر سرداروں نے کہا کہ تم تو ایک عام انسان ہو اور ہمارے جیسے ہی ہو، تم پر ہم کیسے ایمان لے آئیں جبکہ تمہارے ماننے والے بہت غریب اور کمزور لوگ ہیں۔ وہ لوگ اپنی دنیاوی طاقت اور دولت پر بہت غرور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول بھیجنا ہوتا تو وہ ہمارے جیسا کوئی بڑا آدمی بھیجتا، نہ کہ تمہارے جیسے کسی کمزور انسان کو پیغمبر بناتا۔ حضرت نوح علیہ السلام انہیں نرمی سے سمجھاتے، لیکن وہ ضد کرتے اور کہتے اگر تم نے اپنی دعوت بند نہ کی تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی، اور یہ ایک بہت لمبا عرصہ تھا۔ اس سارے عرصے میں وہ لوگوں کو ایمان کی طرف بلاتے رہے، لیکن زیادہ تر لوگوں نے ان کی دعوت سے انکار کیا۔ صرف چند ہی لوگ ان پر ایمان لائے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، زمین پر موجود تمام کافروں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان پر عذاب لانے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی تیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑیاں کاٹیں اور تختے جوڑ کر ایک کشتی بنانا شروع کر دی۔ قوم کے سردار اور کفار جب انہیں کشتی بناتا دیکھتے تو ان پر ہنستے اور ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ دیکھو نوح کشتی بنا رہا ہے، حالانکہ یہاں پہ نہ کوئی دریا موجود ہے اور نہ ہی کوئی سمندر ہے۔ جب کشتی تیار ہو چکی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر جانور اور پرندے کا ایک جوڑا، حضرت نوح علیہ السلام کا خاندان اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لا چکے ہیں، ان سب کو کشتی میں سوار کر لیا جائے۔ پھر ایک دن زمین سے پانی ابلنے لگا اور آسمان سے زوردار بارش برسنے لگی۔ زمین اور آسمان کے پانی مل گئے اور ایک خوفناک طوفان آیا۔ پہاڑوں سے بھی اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں۔ کشتی پانی میں تیرنے لگی اور کشتی میں موجود حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے باقی ساتھی محفوظ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا جو کہ ان پر ایمان نہیں لایا تھا۔ جب طوفان آیا تو وہ پہاڑ کی طرف بھاگنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں پکارا اور کہا اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہونا۔ بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے دن اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے کہ جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ پھر ایک لہر آئی اور ان کا بیٹا پانی میں ڈوب گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا حصہ تھا۔ طوفان کی وجہ سے جب سب کافروں کا خاتمہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، اپنا پانی واپس نگل لو، اور آسمان کو حکم دیا کہ تھم جاؤ۔ پانی آہستہ آہستہ اتر گیا اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کشتی سے نیچے اترے، اور اس کے بعد انہوں نے نئی زندگی کا آغاز شروع کر دیا۔